بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسا تحفہ کہ جو میں آپ کو پچھلے 2 سال سے دینا چاہ رہا تھا۔ ایک ایسا تحفہ کہ جس کا ہم سب کو بہت زیادہ انتظار تھا۔ دا سیرہ سیریز، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بنی ایک ایسی سیریز کہ جس پر میں پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں، اور اب کہ جب صبح رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے، میرا بہت دل تھا کہ اس مبارک موقع پر آپ سب کو ایک ایسا تحفہ دیا جائے کہ جو لٹرلی زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا ہو۔ سیرت النبی پر اس انداز میں کام کہ جیسے آج سے پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سیریز کا باقاعدہ آغاز کروں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں کہ وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور آج کی یہ چھوٹی سی پائلٹ ویڈیو کچھ انہی باتوں کے متعلق ایک تعارفی ویڈیو ہے، جبکہ سیریز کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ پھر اگلی قسط سے ہوگا کہ جو انشاءاللہ چند دن کے بعد ریلیز ہو جائے گی۔ دیکھیں، سیرہ یہ ایک بہت اسپیشل ٹاپک ہے، اور اس پر کام بھی میں بہت ہی اسپیشل انداز میں کرنا چاہتا تھا، بالکل مختلف انداز میں، منفرد انداز میں، اس طرح کہ سیرہ کے متعلق تو آپ کو بتاؤں ہی بتاؤں، لیکن اس زمانے کے قدیم ڈاکیومنٹس کے ذریعے اس دور کی ایک جھلک بھی دکھاؤں۔ مثلاً یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کا عرب اور ہمارا پاکستان اور انڈیا کیسا ہوا کرتا تھا۔ جب یہاں کے تاجر اور مسافر عرب جاتے اور صحابہ کرام سے ملتے تو اس ملاقات کو اور ان لوگوں کو وہ لوگ کس طرح ڈسکرائب کرتے تھے۔ جب یہاں کے مسافر نبی علیہ السلام سے ملتے تھے تو واپس آ کر وہ لوگ کیا بتاتے تھے۔ اب سیرہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو کور ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا گزرا، آپ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی، نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے دن اور رات کیسے گزارتے تھے، یا پھر نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، گھریلو زندگی میں آپ کیسے تھے، یا پھر آپ علیہ السلام کے دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ کے متعلق کتنے حیرت انگیز واقعات سنائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے 63 سالوں پر پھیلے ان واقعات کو مستند طریقے سے صرف ایک جگہ اکٹھا کر لینا یہ اتنا آسان نہیں تھا، یا ایٹ لیسٹ مجھ جیسے ایک شخص کے لیے کہ جو تمام کا تمام کام اکیلے کر رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ امام ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہیں آپ امام ترمذی کے نام سے بھی جانتے ہیں، انہوں نے کئی سال لگا دیے، لیکن پھر بھی آپ نبی علیہ السلام کے صرف حلیہ مبارک اور چند مزید معلومات کو ہی کور کر پائے تھے، کہ جس پر پھر آپ نے ایک کتاب لکھی تھی، شمائل ترمذی۔ اسی طرح سیرہ کی کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو تمام کی تمام سیرہ مل جائے۔ کوئی کتاب آپ علیہ السلام کے اخلاق پر زیادہ توجہ دیتی ہے، کوئی کتاب آپ علیہ السلام کو پیش آنے والی مشکلات کی زیادہ بات کرتی ہے، کوئی کتاب مغازی اور فتوحات کی داستان بیان کرتی ہے، جبکہ کوئی کتاب آپ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور آپ کی معجزات پر زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات کوئی انفارمیشن ایک کتاب میں تو مل جاتی ہے جبکہ دوسری کتاب میں نہیں، اور بعض اوقات دوسری کتاب میں مل جاتی ہے جبکہ پہلی کتاب میں نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ سیرہ پر ایک ایسی ڈاکیومنٹری بنائی جائے کہ جو برابری کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ان تمام ڈیمینشنز کو کور کر لے، کہنے کی حد تک تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے شاید پوری ایک زندگی بھی کافی نہ ہو۔ پھر سیرہ سیریز میں کچھ چیلنجز ایسے بھی سامنے آئے کہ جن کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ مثلاً سیریز کے ہر پیراگراف کے لیے الفاظ کا چناؤ مجھے بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ایز ابو سو بلو سیریز کی ایک قسط کے دوران مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ سنایا تھا، تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، ننھے۔ تو اس پر میں نے کچھ کمنٹس دیکھے کہ ننھے کا لفظ نامناسب ہے، معیوب ہے۔ اپنے وہ بینک کے پلان کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتائے گا؟